کیا آپ جانتے ہیں قیامت کی وہ نشانیاں جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، آج ایک ایک کر کے پوری ہو چکی ہیں؟ کیا کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو چکی ہیں؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان نشانیوں پہ بات کریں گے جو قیامت کے قریب ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ نشانیاں شیئر کروں گی جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فتنوں کا ظہور نہ ہو، علم اٹھا نہ لیا جائے، زلزلے بڑھ نہ جائیں اور وقت تیزی سے نہ گزرے۔ تو کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے؟ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ جیسے پل میں گزر جاتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وقت قریب آ جائے گا، سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور نشانی یہ ہے کہ جو علم کا اٹھا لیا جانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ علماء دین کم ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ فتنے میں لوگوں کو فالو کر رہے ہیں۔ یوٹیوبرز اور انفلوئنسر کو دین کا ماہر سمجھا جا رہا ہے جنہیں دین کی ABC بھی نہیں پتہ، تو یہ بھی حدیث کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ 4 نمبر پہ جو سائن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں زلزلے، آتش فشاں اور زمین کا دھنس جانا۔ ترکی، شام، پاکستان، انڈونیشیا، جاپان، ہر طرف زلزلے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، زلزلے بڑھ جائیں گے اور زمین دھس جائے گی، جو کہ سب کچھ اب ہو رہا ہے۔ اور 5 نمبر پہ جو نشانی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو پوری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہے وہ فتنہ ہر جگہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ جھوٹا مواد، دین کے نام پہ سیاست اور معصوم ذہنوں میں گمراہی۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فتنے اندھیرے راتوں کی طرح ہوں گے، اور یہی تو آج کل ہو رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں خبردار کر رہی ہیں کہ وقت قیامت قریب ہے، ہمیں اپنی زندگی، ایمان، نماز اور توبہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اچھا، ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرنے لگی ہوں جو چھوٹی نشانیاں جو بتائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی شیئر کروں گی، اور جو 10 بڑی نشانیاں ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو تھوڑی چھوٹی نشانیاں ان کے بارے میں، کہ جھوٹے نبیوں کا آنا۔ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ہر ایک جو ہے وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ اور مثال اس کی میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ تاریخ میں کئی افراد جو ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر چکے ہیں، جیسے کہ جو ہے مسلمہ کذاب، غلام احمد قادیانی وغیرہ۔ تو اسی طرح سے ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اونٹ چرانے والے بلند عمارتیں بنائیں گے، جیسا کہ حدیث میں اس کو اس طرح سے مینشن کیا گیا ہے کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غربت کے مارے اونٹ چرانے والے لوگ بلند و بالا عمارتوں میں فخر کرنے لگیں گے۔ اور حیرت انگیز حقیقت یہ کہ آج کل جو ہے عرب ممالک، خاص طور پہ دبئی اور ریاض میں یہ سب واضح ہو رہا ہے۔ اچھا، 4تھ پوائنٹ یہ ہے کہ گانے، باجے اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، جس کے بارے میں حدیث میں مینشن ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے باجے کو حلال کریں گے۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ گانے، ناچ، میوزک ہر موبائل، سوشل میڈیا اور تقریب کا حصہ ہیں، اور لوگ اسے برا نہیں سمجھتے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی 10 بڑی نشانیاں، میجر سائن آف قیامت۔ تو ان کی جو ہے میں تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ وضاحت کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ نشانیاں صحیح مسلم کی حدیث حذیفہ بن جو ہے سعید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان ہوئی ہیں، اور یہ قیامت سے بالکل پہلے واقع ہوں گی۔ تو 1 نمبر پہ ہے امام مہدی کا ظہور۔ جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ایک نیک شخص امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ دنیا میں عدل قائم کریں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ ان کے زمانے میں اسلام دوبارہ غالب ہوگا۔ امام مہدی کی قیامت میں مسلمان دجال سے لڑنے کی تیاری کریں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا خروج، یعنی کہ جو یہ فتنہ سب سے بڑا اور خطرناک ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور بہت بڑا جادوگر یا فتنہ باز ہوگا۔ وہ خود کو خدا کہے گا اور زمین کے ہر کونے میں فتنہ پھیلائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کے ساتھ جنت و جہنم جیسی طاقتیں ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔ اب 3rd پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی شام میں نازل ہوں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کریں گے۔ ان کے دور میں امن اور عدل قائم ہوگا، اور حضرت عیسیٰ شادی کریں گے، کچھ عرصہ دنیا میں رہ کر پھر انتقال کر جائیں گے۔ اچھا، 4تھ پوائنٹ ہے یاجوج ماجوج۔ یہ قومیں حضرت نوح کی اولاد سے ہیں۔ ان کا راستہ حضرت ذوالقرنین
لینڈ نے بند کیا تھا لوہے کی دیوار سے، اور قرب قیامت میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج دنیا میں فساد پھیلائیں گے اور تباہیاں مچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان سب کو ایک ہی رات میں ہلاک کر دے گا۔ 5واں پوائنٹ ہے کہ جو دھواں ہے اس کا نکلنا، ایک بڑا دھواں آسمان سے نکلے گا اور تمام لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ مومن کو زکام کی طرح اثر کرے گا، جبکہ جو کافر ہیں ان کو بے ہوش کر دے گا، اور یہی اللہ کا عذاب ہوگا۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرتی جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی مومن دنیا میں موجود ہوگا۔ اور 6 نمبر پہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ نشانی ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کوئی بھی نیا ایمان لائی، اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، یہ بہت خوفناک لمحہ ہوگا۔ اینڈ بلیو می، کہتے ہیں نا کہ توبہ کا جو دروازہ ہے وہ انسان پہ مرتے دم تک کھلا رہتا ہے، تو پلیز اس ٹائم کے آنے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں اپنے گناہوں سے۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ دابۃ الارض، یعنی زمین سے نکلنے والا جانور، ایک عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، مکہ سے یا صفا و مروہ کے درمیان سے۔ یہ لوگوں سے بات کرے گا، مومن اور کافر کی شناخت کرے گا، مومن کے چہرے پہ نشان لگائے گا اور کافر پہ الگ نشان ہوگا۔ اچھا، جو 8 پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا 3 بڑے زلزلے آئیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو 8 ہے اس میں ہم یہ مینشن کرتے ہیں کہ مشرق میں جو ہے زمین کا دھنسنا، اور 9 پوائنٹ میں جو ہے مغرب میں زمین کا دھنسنا، اور 10 پوائنٹ میں جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا۔ زمین کے بڑے حصے دفن ہو جائیں گے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ نشانیاں ترتیب سے ظہور پذیر ہوں گی، اور جب یہ شروع ہوں گی تو توبہ کا دروازہ تقریباً بند ہو چکا ہوگا۔ تو پلیز 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 میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میں یہی بولوں گی کہ اب جو کرنٹ ٹائم چل رہا ہے یہ بالکل جاہلیت کا ہی ہے، اس میں سوائے ٹک ٹاک کر کے اور فضول ٹرینڈ کے کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ تو ایسے حالات میں خود کو جو ہے وہ ریمائنڈ کراتے رہنا آخرت کا بہت ضروری ہے۔ تو خدا را جو ہے توبہ کا دروازہ ابھی تک ہم پہ کھلا ہے، تو اللہ کے حضور میں آپ سب توبہ کریں، سجدہ گو ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے مناظر جو ہیں ان سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور یہ باتیں بالکل سچ ہیں کہ قیامت جو ہے وہ قریب تر ہے۔ سو آئی ایم شیور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ اچھا، آپ لوگ پلیز سوشل میڈیا پہ جو ہے فیس بک سے یا ٹک ٹاک سے عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز تو آپ لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں، فوراً سے شیئر کر دیتے ہیں واٹس ایپ پہ، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں آپ لوگ اسلامک ویڈیوز شیئر نہیں کرتے، حتیٰ کہ آپ کو اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، تاکہ جتنے لوگ آپ کے توسل یہ ویڈیو سن کے اس میں عمل کریں گے تو آپ لوگوں کو ہی ثواب ملے گا۔ آپ میری ویڈیو نہ کریں، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ویوز کے چکر میں کہہ رہی ہوں، آپ کسی اور کی ویڈیو کو کر دیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔